وراثت کے حوالے سے اصحاب الفرائض کی حصص کا بیان ہو گیا۔ آج ہم اسبا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسبا عام طور پر کہا جاتا ہے، اسبا کی جو اس کی پہچان کی جاتی ہے وہ یہ، اکیلا ہو تو ساری وراثت سمیٹ لے گا، اصحاب الفرائض کے ساتھ ہے تو اصحاب الفرائض سے جو حصہ بچا وہ اسبا لے لے گا، اس سے آگے کچھ نہیں جائے گا۔ اسبا کی دو قسمیں ہیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی۔ اسبا نسبی سے مراد رشتہ دار جو اسبا بنے، اور اسبا سببی سے مراد غلام کو آزاد کرنے والا اس کا آقا۔ اب وہ سلسلہ تو ہے نہیں، غلاموں کا سلسلہ اس وقت بند ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی بحث کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسبا نسبی اس کی تین قسمیں ہیں۔ اسبا بے نفس ہی، بذات خود جو اسبا ہے، اسبا بے غیر ہی، اور تیسری قسم اسبا مع غیر ہی ہے۔ اسبا بے نفس ہی سے مراد میت کا ایسا مرد رشتہ دار جس کی طرف میت کی نسبت کرنے میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے۔ اس کی چار قسمیں ہیں، جز المیت، اصل المیت۔ پہلی قسم میت کی جز، یعنی اس کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ ہو گئے۔ دوسری قسم باپ، دادا، پردادا ہو گئے۔ تیسری قسم باپ کی جز، بھائی، بھتیجے اور ان کے بیٹے ہو گئے۔ چوتھی قسم چچا تایا، دادا کی جز اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے، یہ ہو گئے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل جاننے کی۔ ایک قانون تو ان چاروں میں چلتا ہے کہ جس کا درجہ پہلے ہے اس کو ترجیح دی جائے گی بعد والے درجے پر۔ درجہ بندی میں یہ ہے کہ جز پہلے، اس کے بعد اصل، اس کے بعد اصل قریب کا جز، اس کے بعد اصل بعید کا جز۔ اسبا ہونے میں بیٹا پہلے ہے، باپ بعد میں۔ بیٹا موجود ہے تو باپ اسبا نہیں، باپ موجود ہے بھائی اسبا نہیں، بھائی موجود ہے بھتیجے اسبا نہیں، چچا اسبا نہیں، چچا موجود ہے تو پھر چچا کے بیٹے اسبا نہیں۔ ایک تو یہ کہ درجہ کے اعتبار سے جو قرب ہے، ترجیح اس کے اعتبار کرنا لازم ہوگا۔ دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قریب والا دور والے کو حجاب کر لیتا ہے۔ بیٹا موجود ہے تو پوتا اسبا نہیں، باپ موجود ہے دادا اسبا نہیں، بھائی موجود ہے بھتیجا اسبا نہیں، قریب والا دور والے کو حجاب کر لے گا۔ تیسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ جس کی قرابت، جس کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہوگی اس کو ترجیح ہوگی اس پر جس کی رشتہ داری کچھ کمزور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عینی بھائی ہے اور ایک علاتی ہے، ایک ماں باپ دونوں کی وجہ سے میت کا سگا بھائی ہے، اور دوسرا بھائی صرف باپ کی وجہ سے سگا ہے، تو باپ ماں دونوں کی وجہ سے جو بھائی سگا ہے وہ اسبا بنے گا، اور جو صرف باپ کی وجہ سے اسبا ہے وہ خالی رہے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب بھائی ہونے میں تو برابر تھے دونوں، لیکن یہاں جو عینی بھائی ہے اس کا بھائی ہونا زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے، اس کو ترجیح مل گئی۔ اسی طرح ایک چچا باپ کا عینی بھائی ہے اور دوسرا چچا باپ کا علاتی بھائی ہے، تو علاتی بھائی پر عینی بھائی کو ترجیح ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ اور قابل ذکر یہ سوال آیا ہے کہ ایک عینی بھائی کا بیٹا موجود ہے اور علاتی بھائی خود موجود ہے، اسبا کون بنے گا؟ عینی بھائی کا بیٹا موجود اور علاتی بھائی خود موجود، تو اس میں وہ علاتی بھائی اسبا بنے گا کہ درجے میں بھائی پہلے ہے، بھتیجا بعد میں۔ عینی بھائی ہوتا تو پھر عینی بھائی وہ علاتی بھائی کو محروم کر دیتا، پھر عینی بھائی اسبا ہوتا۔ لیکن جب بھائیوں میں عینی موجود نہیں تو بھتیجے کو دیکھنے کے بجائے پہلے علاتی بھائی کو دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک چچا ہے جو باپ کا عینی بھائی ہے اور ایک میت کا علاتی بھائی ہے، تو یہاں علاتی بھائی کو ترجیح ہوگی، چچا کو نہیں۔ درجے کا مقام پہلے، اس کے بعد قریب والا دور والے کو حجاب کرے گا، اور اس کے بعد قوت کا حساب ہے۔
یہ درجہ بندی یہ بہرحال سمجھنا ضروری ہے. امید ہے کہ اس کا خاکہ سمجھ آ گیا. اس سے آگے اب یہ تھے اسباب نفس ہی. دوسری قسم ہے اسباب غیر ہی. اسباب غیر ہی یہ دو قسم ہیں. بیٹے کے ساتھ مل کر جب اسباب بنے، پوتی پوتے کے ساتھ مل کر اسباب بنے، یہ ایک قسم ہو گئی. دو قسمیں گن لو، بیٹی بیٹے کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ، اینی بہن اینی بھائی کے ساتھ، اللتی بہن اللتی بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بنے. یہ چار قسمیں بن گئیں عورتوں کی. اینی بہنیں، اللتی بہنیں، بیٹیاں اور پوتیاں جب اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بنے تو یہ خواتین جو بھائی کی وجہ سے اسباب بن رہی ہیں یہ اسباب غیر ہی ہیں. ان کے بھائی تو اسباب نفس ہی ہے نا، اور یہ بہنیں یہ اسباب غیر ہی کہلائیں گی. اور یاد رہے کہ وہ عورتیں جو اکیلے میں فریضہ نہیں لیتی، بھائی نہ ہو تو فریضہ نہیں لینا، وہ بھائی کے ساتھ مل کر بھی فریضہ اسبا نہیں بنیں گی. اکیلے میں فریضہ نہیں ملنا، ان کا بھائی اگرچہ اسبا بن جائے، بھائی کے ساتھ مل کر وہ اسبا نہیں بنیں گی. مثال کے طور پر پھوپھی فریضہ نہیں لیتی. جو بھتیجا فوت ہو جائے تو پھوپھی کو یہ ملے گا، نصف ملے گا، ثلث ملے گا، ثلثان کچھ نہیں. تو چچا اسباب بنا پھر بھی پھوپھی اسباب میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، اسباب غیر ہی نہیں بنے گی. بھتیجا اسباب بنے، بھتیجی اسباب نہیں بنے گی. ہاں بیٹی اسباب بنے، بیٹا اسباب بنے، تو بیٹی اس کے ساتھ ہو تو وہ بیٹا ہوگا تو اسباب بنے گا، تو بیٹے کے ساتھ بیٹی اسباب بن جائے گی. پوتے کے ساتھ پوتی اسباب بن جائے گی. کہ بیٹی پوتی اینی بہن اللتی بہن ان کا یہ کام ہے کہ ایک ہو تو نصف، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ثلثان، اور جب بھائی کے ساتھ ہیں تو اسباب. اور وہ عورتیں جو اکیلی ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں تو وہ فریضہ نہیں لیتی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسباب نہیں بنیں گی. یہاں تنبیہ کے لیے عرض ہے کہ اخیافی بھائی کسی بھی صورت میں اسباب نہیں بنتے. جو صرف ماں کی وجہ سے سگے ہیں وہ اسباب نہیں بنیں گے. اچھا یہ اسباب کی دو قسمیں ہو گئیں، اسباب بنفس ہی، اسباب بغیر ہی. اسباب مع غیر ہی یہ تیسری قسم ہے. یہ اینی بہن یا اللتی بہن ہوگی جب میت کی بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اسباب بنے. حدیث پاک میں فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا، بہنوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں اسباب بنا دو. تو جب بیٹی یا پوتی فریضہ لے تو اس کی موجودگی میں بہن اسباب بنے گی، اینی بہن ہو یا اللتی بہن. تو میت کی بیٹی کی وجہ سے اینی بہن یا اللتی بہن کا اسباب بننا یہ کہلاتا ہے اسباب مع غیر ہی. میت کا وراثت کس طریقے سے تقسیم کرنی ہے؟ اس میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو صرف اسباب ہوں گے یا اصحاب الفرائض ہوں گے، یا اسباب اور اصحاب الفرائض ہوں گے. اگر صرف اسباب ہیں، بیٹے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں، ان صورتوں میں تو آسان بات ہے کہ اگر بھائی بہنیں ہیں تو ہر بھائی کو دو بہنوں کے برابر گن کر، مثال کے طور پر 3 بھائی اور 1 بہن ہے تو ترکے کو 7 پر تقسیم کر دیں. ہر بھائی کو 2 بہنوں کے برابر گن کر 6 اور 1 7 پر تقسیم کر دیں. ہر بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ دیں. اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مثال کے طور پر 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں تو اس کو 7 پر تقسیم کر لیں. ہر بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ، تو 7 پورے ہو گئے. یعنی اگر صرف اسباب ہیں خواہ بنفسی خواہ بغیری کے ساتھ مل کر تو یہ اسباب ہے. پھر ان کی تعداد پر تقسیم کر دیں، ان کے مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ، اس کا حساب کر کے. دوسری صورت اگر اصحاب الفرائض ہیں، صرف اصحاب الفرائض ہیں تو اس کا قاعدہ اگر ایک قسم اصحاب الفرائض کی ہے، اصحاب الفرائض کی ایک قسم وارث ہے اور 7 اسباب ہوتے ہیں کوئی، یہاں اصحاب الفرائض میں سے جو موجود ہے اس کا حساب لگائیں گے. کیسے؟ ترکہ نصف ہے تو مسئلہ 2 سے آئے گا، ترکہ ثلث ہے یا ثلثان ہے مسئلہ 3 سے لیں گے، ترکہ ربع ہے مسئلہ 4 سے لیں گے، فریضہ ربع ہے
تو مسئلہ 4 سے لیں گے، فریضہ سدس ہے مسئلہ 6 سے لیں گے، فریضہ سمن ہے مسئلہ 8 سے لیں گے۔ اس سے آگے یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں دو قسم بنی، یا دو قسم بنے فریضوں کے، ثلثان، ثلث اور سدس یہ ایک قسم ہے، اور نصف، ربع اور سمن یہ دوسری قسم ہے۔ اگر ایک قسم کے متعدد فریضے جمع ہو گئے، مثال کے طور پر نصف اور سمن جمع ہے، تو یہ ثمانیہ سے مسئلہ آئے گا۔ نصف اور ربع جمع ہے، یہ 4 سے آئے گا۔ ربع اور سمن جمع ہوتے نہیں۔ ثلثان اور ثلث جمع ہے 3 سے، ثلث اور سدس جمع ہے تو 6 سے، ثلثان اور سدس جمع ہے 6 سے۔ یعنی چھوٹے فریضے کا مخرج وہ بڑا عدد ہوگا، اور اس سے وہ چھوٹا بھی نکل آئے گا اور بڑے بھی نکل آئیں گے۔ یہ ایک ایک قسم کا مسئلہ۔ نصف، ربع اور سمن میں ایک ہو گیا، سمن سے مسئلہ لیا اس سے ربع بھی نکل سکتا ہے اور نصف بھی، سدس سے مسئلہ لیا اس سے ثلث بھی نکل سکتا ہے، ثلثان بھی۔ اب اس سے آگے اگر دو قسمیں ملیں، سدس، ثلثان اور ثلث کے ساتھ، نصف ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، دو کے ساتھ ہے، تینوں کے ساتھ ہے، نصف وہ ثلث، ثلثان اور سدس کے ساتھ آیا، مسئلہ 6 سے آئے گا۔ اور اگر ربع چوتھا حصہ وہ آیا نصف، ثلثان اور ثلث کے ساتھ، تو مسئلہ آئے گا 12 سے۔ اور اگر سمن آ گیا ثلث، ثلثان اور سدس کے ساتھ، مسئلہ آئے گا 24 سے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آمدن کم اور خرچ زیادہ، اس میں آدمی وہ غریب ہو جاتا ہے۔ مسائل فرائض میں بھی یہ صورت کبھی پیدا ہو جاتی ہے کہ حصے تھوڑے بنتے ہیں اور جو لینے والے ہیں ان کے حصے زیادہ بن جاتے ہیں، کہ قاعدے کے مطابق مثال کے طور پر مسئلہ آئے گا جی 6 سے، اور جو لینے والے ہیں ان کے حصے بن گئے 8۔ اب وہ 6 کو 8 لوگوں کو 8 حصوں میں 6 کو کیسے بانٹے؟ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور باقی صحابہ کا اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسبہ بنتی ہیں عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہن یا بیٹی، ان کے لیے کچھ چیز بچی تو انہیں دے دیں، ورنہ ان کو چھٹی کرا دیں۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، اور باقی وارث ان کا پورا حصہ دیا جائے، جس کا حصہ سدس ہے اسے سدس دیں، جس کا حصہ نصف ہے اسے نصف دیں، جس کا حصہ ثلث ہے اسے ثلث دیں، ربع ہے ربع دیں، اور جو نصف اور ثلثان والی بہنیں، بیٹیاں، اینی بہن، اللاتی بہن، بیٹی اور پوتی، جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسبہ بن جاتی ہیں، ان کے حصے کے بارے ابن عباس کا موقف یہ ہے کہ ان کا حصہ بعد میں دیا جائے، اگر کوئی شے بچے تو دے دیں، نہ بچے اصحاب الفرائض باقی کو پورا دیں، ان کے لیے تھوڑا بچے تھوڑا دیں، نہ بچے نہ دیں۔ جبکہ ابن عباس کے سوا باقی صحابہ اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، ائمہ اربعہ کا بھی اور امت کی اکثریت کا بھی، کہ اول کیا جائے۔ اول کیا ہوتا ہے؟ اول کا معنی یہ ہے کہ حصوں میں کمی کر دی جائے، حصوں میں کمی کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلی بار یہ مسئلہ پیش ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک بار خطبہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک عورت سامنے آ گئی، اس نے کہا جی میرا شوہر فوت ہوا ہے، اور مجھے کہتے تیرا حصہ ہی کوئی نہیں۔ شوہر فوت ہوا ہے اور مجھے کہتے تیرا حصہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سیدھی بات بتا، تیرے شوہر کے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ فرمایا اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں؟ اس نے کہا جی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ فرمایا کہ تیرا حصہ بنتا ہے نا 8واں حصہ، تو 9واں حصہ لے لے، تو 9واں حصہ ترکے کا لے لے۔ یہ اول کے مسئلے کا اشارہ تھا۔
وہ میں سوچتی رہی، آپ آ کر خطبہ شروع کر کھڑے ہوئے، اس ذہن میں ڈاؤٹ اور وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی مجمع میں آ کر، کہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتائیں۔ آپ اسی وزن پر جس لے پر بول رہے تھے نا، اسی میں آپ نے یہ جملہ دوبارہ دہرا دیا، اجعل السمنۃ تسعی، اجعل السمنۃ تسعی، سمن کو تسعہ بنا رہے، 9واں حصہ، یعنی 8واں حصہ تیرا حصہ بنتا تھا، اب 9واں۔ مقصد یہ کہ 27 سے مسئلہ لے لو اور کل حصے 24 کرنے کے بجائے کل حصے 27 کر دیے جائیں۔ جس کو 3/24 دینا تھا اس کو 3/27 دے دیں، جس کو 4/24 دینا تھا اس کو 4/27 دے دیں، جس کو 8/24 دینا تھا اس کو 8/27۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا سب کے حصے کچھ کم ہوئے، حصے کم ہوں گے تو سب کو حصہ مل جائے گا۔ یہ اصل ہے، اس مسئلہ کو مسئلہ ممبریہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اس وقت ممبر پر تھے جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ بل یہ مسئلے میں علماء کا اختلاف صحابہ کا ضرور ہے، لیکن بعد کے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کا اس مسئلے میں وہ اسی موقف پر اتفاق ہے جو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی والا ہے۔ حضرت زید بن ثابت اسی موقف پر ہیں، حضرت عثمان غنی کا یہی موقف ثابت ہے۔ باقی عبداللہ ابن عباس کا موقف وہ صحابی رسول ہے، واجب التعظیم ہے، کمزور نہیں، لیکن جب امت کی جمہور اور اکثریت دوسرے موقف پر ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اسی موقف پر چلنا ہوگا کہ امت کے جمہور کے ساتھ رائے کی موافقت، اسی میں برکت ہے۔ باقی ضمناً میں نے اشارہ دے دیا کہ دوسرا موقف بھی کمزور نہیں دلیل کے اعتبار سے۔